وہ موٹر وے کے اوپر کھڑی ہونے والی عورت مجبوری کے تحت رات کے 12 بجے کے بعد اس کی کھڑکی توڑ کر اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ ریپ کیا جائے، یہ انسانیت کی تدلیل اور تحقیر نہیں ہے۔ اگر ان مجرموں کو کوئی مولوی مذہب پسند اسلام پسند یہ کہے گا سزائے موت پہ ٹانگ دو، لٹکا دو، چوک اور چوراہے کے اوپر ٹانگ دیا جائے، یہ جی انسانیت کی توہین ہے، سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ معزز سامعین گرامی قدر، وطن عزیز کے اندر کئی سال سے، اب تو کئی سال کی بات آ گئی، کئی سال سے ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں۔ چھوٹی بچیوں سے لے کر بوڑھی عمر تک کی خواتین کوئی بھی اس ہراسمنٹ سے محفوظ نہیں ہے۔ زینب کیس، زینب الرٹ بل، اسما کیس الرٹ بل، فلاں کیس الرٹ بل۔ گزشتہ دنوں 5 سال کی بچی، خیبر پختونخوا کی بچیاں، پنجاب اور قصور کی بچیاں، سینکڑوں کیس آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور ان کیسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی بندہ دینی مزاج کا بل پیش کرتا ہے یا دینی مزاج کا نہ بھی ہو، عمرانی معاہدات کے تحت یا معاشرتی طور پہ بل پیش کرتا ہے کہ ان لوگوں کو سر عام سزائے موت دی جائے، پتہ نہیں اسلام دشمن پارلیمنٹیرینز کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کس قسم کا ان کے اندر سے غبار اٹھتا ہے۔ فواد چودھری صاحب کا بیان منظر عام پہ آ جاتا ہے کہ سزائے موت انسانیت کی تحقیر ہے۔ وہ موٹر وے کے اوپر کھڑی ہونے والی عورت مجبوری کے تحت رات کے 12 بجے کے بعد اس کی کھڑکی توڑ کر اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ ریپ کیا جائے، یہ انسانیت کی تدلیل اور تحقیر نہیں ہے۔ اگر ان مجرموں کو کوئی مولوی مذہب پسند اسلام پسند یہ کہے گا سزائے موت پہ ٹانگ دو، لٹکا دو، چوک اور چوراہے کے اوپر ٹانگ دیا جائے، یہ جی انسانیت کی توہین ہے، سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے بتائیے اس کام کے اندر جب بھی بل پیش ہوتا ہے، حیران کن بات یہ ہے اپنی طرف سے رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی تقسیم کرنے والی سیاسی پارٹیاں بھی جب بھی اس قسم کا بل پیش ہوتا ہے، مخالفت کی ہے کس نے؟ تحریک انصاف نے۔ مخالفت کی ہے کس نے؟ پیپل پارٹی میں۔ اگر یہ لیفٹ اور رائٹ کا مسئلہ ہوتا تو حمایت کون کرتا؟ نون لیگ۔ مخالفت کی ہے تو نون لیگ نے۔ یہ تینوں پارٹیاں جب بھی کوئی ایسا بل آتا ہے مخالفت کرتی ہیں، اور تقسیم کی جاتی ہے رائٹ اور لیفٹ کی۔ کوئی رائٹ لیفٹ نہیں ہے، یہ سارے دین کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے جب شراب کا بل آئے، پی ٹی آئی کا ایک رکن تھا رمیش کمار ہندو جس نے شراب کے خلاف بل پیش کیا، ساری پارٹیوں نے مخالفت کر دی۔ اب یہ سزائے موت کا بل پیش ہوا ہے، ساری پارٹیاں مخالف۔ اوے اللہ کے لیے، اگر تمہیں اسلام سے اتنی تکلیف اور درد ہے کہ تم سمجھتے ہو سزائے موت چوک اور چوراہے میں دینا اسلامی سزا ہے اور کہیں اسلام غالب نہ آ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے، اتنا ڈرتے ہو تو اس کو کوئی اور نام دے دو، ہمیں پھر بھی منظور ہے۔ لیکن یہ ریپ کرنے والوں کی شریعت میں بھی یہی سزا ہے کہ ان کو ٹانگ دیا جائے۔ یقین مانیے پاکستان کے مسائل اس قسم کے بھی حل ہوں گے تو اس محمد عربی کے نظام کے ساتھ اور اس کی سیرت کے ساتھ حل ہوں گے کہ ایک مرتبہ یہودی گنڈے اپنی ہی مذہب کی ایک عورت کی عزت کے در پہ ہو گئے، اس نے بہت واسطے دیے، میں موسیٰ کو ماننے والی ہوں، میں تورات کو ماننے والی ہوں، تم بھی یہودی ہو، لیکن گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب ایمان دین نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے۔ اب اس بیٹی کے دل میں خیال آیا کہ اب میری عزت کو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کہا واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در عالیہ کے سامنے میری عزت کو لوٹا جا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کملی کی وجہ سے کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، وہ چادر لے کے آئے، اس بیٹی کے سر کے اوپر ڈالی اور کہا مدینہ میں میرے ساتھ رہنے والی ہے یہودی بیٹی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے ہاں وہ مجبور عورت کال کرے، اور ذرا موازنہ کرو، ذرا کمپیریزن کرو، کال کرے کس کو؟ تحفظ فراہم کرنے والے اداروں کو،
کال کرے میں مشکل میں ہوں، جواب کیا ہے؟ یہ میری حدود نہیں ہے۔ تو تیری کیا حدود ہے؟ او خدا کا کوئی خوف ہونا چاہیے تھا۔ ایک مجبور بے بس مفلوق الحال بچی تجھے کال کر رہی ہے، میں ویرانے کے اندر کھڑی ہوں، پٹرول ختم ہو گیا ہے، تو بدبخت ایسا آگے سے کہہ رہا ہے یہ جی میرے حدود میں نہیں آتی۔ اور یہ تو اسلام کے بھی مزاج کے خلاف ہے۔ جب کوئی بندہ مصیبت میں گر جائے تم تب بھی حدودیں اور حدیں ناپتے پھرتے ہو کہ یہ بندہ میری حد میں آیا یا نہیں آیا۔ اور قربان جائیں قربان جائیں، اب کیا کہا جائے؟ اگر شیخ عمر یہ بیان عام دنوں میں دیتے تو شاید میں ان کو مشورہ دیتا کہ آپ اس بیان کی بجائے پبلک اویئرنیس یہ پھیلائیں جو شریعت میں موجود ہے کہ کوئی عورت تنہا محرم کے بغیر شہر سے باہر نہ نکلے، یہ تو وہ کہہ دیتا۔ لیکن کہنے کا یہ وقت ہے، کہتے ہیں وہ رات کو 12 بجے نکلی کیوں تھی؟ اگر نکلی تھی پٹرول کیوں نہیں تھا چیک کیا؟ اگر پٹرول نہیں تھا موٹر وے سے کیوں گئی؟ اس طرح کے بیانات، یہ موقع ہے اگر آپ پبلک اویئرنیس کے یہ بیانات دینا چاہتے ہیں تو بعد میں دیجئے کہ کوئی عورت اکیلی گھر سے نہ نکلے محرم کے بغیر، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جس وقت ظلم ہو جائے، برپا ہو جائے، بجائے یہ کہ ملزموں کو پکڑا جائے، آپ یہ بیانات دینا شروع کرتے کہ وہ نکلی کیوں سے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ظلم ہے۔ یہ حدود جی ہماری نہیں آتی، یہ حدود کس کی آتی ہے؟ یہ مسائل اگر آپ نے حل کرنے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یقین مانیے آپ سب کو بھی میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، سیاست کے اندر ہوش سے ووٹ ڈالیے۔ آپ کا یہ نقطہ نظر ہے، آپ نے یہ نقطہ نظر پیش کیا ہوا معاشرے کے اندر، مولوی کا، نیک بندے کا سیاست میں کیا کام ہے؟ سیاست ہے ہی چوروں لٹیروں کا کام ہے، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر کرنے دیں ان چوروں لٹیروں کو حکومت اپنے اوپر۔ جب آپ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی نیک بندہ، کوئی دیندار بندہ سیاست میں آگے آئے، اور اگر کوئی بات کر بھی لے، یہ جی مولوی سیٹ کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، مولوی اسلام کے نام پہ نہیں، اسلام آباد کے نام پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور تو بدبخت کارپوریشن کے لیے اکٹھا ہوتا ہے یا لوگوں کی صفائی کے لیے الیکشن لڑتا ہے، تو بھی سیٹ کے لیے الیکشن لڑتا ہے۔ یہ عجیب فلسفہ پیش کیا ہے سیکولر پارٹیوں نے مولوی کے خلاف، عجیب فلسفہ۔ یہ جی مولوی جو ختم نبوت کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سیاست کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سیاست مولوی کا حق نہیں ہے، تیرا حق ہے۔ سیاست کے لیے بالفرض اکٹھے ہو بھی گئے ہیں، یہ جی کرسی کے لیے، تو الیکشن کس کے لیے لڑتا ہے؟ الیکشن جیت کے تو کرسی نہیں حاصل کرتا؟ یہ سارے سیکولرزم کے فلسفے ہیں جنہوں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ نیک لوگوں کا سیاست کے ساتھ کام نہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا